کہ انسان دنیا میں سمسیاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے اور گھرا رہے گا، یہ قدرتی فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات بیان فرمائی، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ایک جگہ تو اللہ نے یہ بات بڑی صاف صاف بیان فرمائی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ دنیا میں ہم نے انسانوں سے اچھا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہے انسان کے آگے، سب سے قیمتی انسان ہے۔ کوئی بھی چیز کی قیمت طے ہوتی ہے انسانوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سونے اور چاندی کو خریدنا چھوڑ دیں، سونے اور چاندی کو پہننا چھوڑ دیں، ہیرے اور جواہرات کو رکھنا چھوڑ دیں، کیا قیمت ہے اس کی؟ کیا کوئی اسے پانی میں ابال کے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے تو کیا انڈے کی طرح ابال کے کھا کے گرمی حاصل کر لے گا؟ کیا اس کی وقت ہے؟ تو انسان کی وجہ سے، انسان کے اندر جو شوق ہے، انسان کے اندر جو خواہش ہے، جو جنون ہے، جو ایک فطری تقاضا ہے، انسان کے اندر اتار اور چڑھاؤ ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور دنیا کی چیزیں یہ قیمتی ہوتی ہے، ورنہ حقیقتاً صرف انسان سب سے اچھا اور سب سے قیمتی ہے۔ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی اور پیچھے یہ بات سمجھا دی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو ہم نے پیدا ہی کیا ہے مشقتوں میں، پریشانیوں میں، دشواریوں میں۔ اس کے ساتھ دقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ یہ کبھی حالات سے پریشان ہوگا، کبھی موسم سے پریشان ہوگا، کبھی صحت و تندرستی سے پریشان ہوگا، الگ الگ قسم کی پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی حل بیان فرمایا، فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ دیکھو کوئی بھی چیز جو وقوع ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جو وجود میں آتی ہے، چاہے وہ حالات کی ہو، چاہے وہ معاشرے کی ہو، چاہے وہ تمہارے جسم کی ہو، جیسی بھی ہو، جو بھی پریشانیاں ہو، یہ سب الا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے اترتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جس کا یقین اللہ پر ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو اپنے رب کو، اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو مانتا ہے، یہدی قلبہ، پھر اللہ اس کے دل میں ہدایت اتار دیتے ہیں، پھر اللہ اس کے دل میں سمجھ اتار دیتے ہیں، پھر اللہ اس کے اندر استقامت اتار دیتے ہیں، پھر اللہ اس کے اندر جو ہے صبر و تحمل اور برداشت ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ہر پریشانیوں سے، ہر مصیبتوں سے، ہر حالات سے گزر جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہنستے کھیلتے گزر جاتے ہیں موجے حوادث سے، ہنستے کھیلتے گزر جاتے ہیں موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، تو یہ ہماری زندگی ہے۔ تو حالات آئے ہیں اور آئیں گے اور آ کے جاتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ دن عطا فرمایا، بڑی ایک مختصر سی بات میں عرض کروں کہ اس جمعے کے دن کو بھی اور سال کے تمام دنوں کو، اب تو ایسا لگتا ہے کہ سال یہ مہینے کے حساب سے چل رہا ہے اور مہینہ یہ ہفتے اور دن کے حساب سے چل رہا ہے۔ وقت کی برکت بالکل ختم ہو چکی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے اپنی اوقات کو اتنا دنیا میں لگا دیا ہے، اتنا ہم گناہوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اتنی فضولیات میں ہم لگے ہوئے ہیں، لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں کہ کب صبح ہو رہی ہے، کب شام ہو رہی ہے، کب کون سا دن آ رہا ہے، کب کون سی تاریخ آ رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو بھی یاد رکھ رہے ہیں، اگر ہم اپنی تاریخ کے لیے بھی انتظام کر رہے ہیں، تو وہ صرف دنیاوی اعتبار سے کر رہے ہیں۔ یہ کسی کا برتھ ڈے آ رہا ہے، اس کے لیے انتظام کر لو، یہ کسی کی اینیورسری آ رہی ہے، اس کے لیے انتظام کر لو، یہ کسی کی برسی آ رہی ہے، اس کے لیے انتظام کر لو، یہ کوئی اور دن آ رہا ہے، اس کے لیے انتظام کر لو۔ بس ہم دنیا ہی کے لہو و لعب اور دنیا ہی کے خرافات اور گناہ میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری عمر یوں ہی صبح و شام کے ساتھ ساتھ گھڑی کی ہر سوئی اور ہر سیکنڈ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں ذرا برابر اس کی فکر اور اس کا خیال نہیں ہے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو چھوٹا عید آتا ہے ہمارے درمیان، یہ جو عید اصغر جسے کہتے ہیں، یہ جو دینوں کا سردار ہے، یہ جو جمعے کا دن ہے نا، آج اس میں بھی ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں پایا جاتا۔ آج ہر کسی نے یہ سوچ لیا ہے، ہر کسی نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب دوسری اذان شروع ہوگی تب مسجد جائیں گے اور تب مسجد پہنچیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل اذان وہی ہے اور اسی اذان کے بعد مسجد جانا ہے، چاہے جگہ چپل پہ مل جائے، چاہے جگہ وضو خانے میں مل جائے۔ میں یہ بات عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم بڑے اچھے ہو گئے ہیں، بڑے بزنس والے ہو گئے ہیں اور بڑے پیسے والے ہو گئے ہیں، ہمارا شیڈیول بہت بڑا ہو گیا اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے نہیں پہنچ پاتے۔ نہیں، ہم نے اللہ کو ناراض اتنا کر دیا ہے، میرا مالک ہم سے اس قدر ناراض اور روٹھا ہے کہ ہمیں اپنے اس خاص دن میں بھی آدھے گھنٹے پہلے آنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ہم آتے ہیں اور پھر دروازے پر سے ہی بھاگتے ہیں۔ جہاں اللہ کی مین رحمت برس رہی ہو، جہاں پہ اللہ کی خاص تجلی ہو، جہاں خاص توجہ ہو، اس ممبر کے قریب ہم نہیں آتے، محراب کے قریب ہم نہیں آتے، داخل مسجد میں ہم نہیں ہوتے، بلکہ یوں ہی آتے اور جوتے چپلوں پر اپنے سر اور پاؤں کو پٹک کے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم بڑے مشغول ہیں۔ ہم مشغول نہیں ہیں، ہم اللہ کے دربار سے دھتکار دیے گئے، اللہ کے دربار سے بھگا دیے گئے ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں چھوٹے چھوٹے 4 اعمال بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں اور اس کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارا یہ جو جمعے کا دن ہمیں ملتا ہے، یہ دن ہمارے لیے قیمتی ہو جائے۔ یہ بڑا قیمتی دن ہے، یہ بہت اہم دن ہے، اور ہم اس سے بھی یوں ہی گزار دیتے ہیں، یوں ہی نکال دیتے ہیں۔ 4 کام آپ اس میں کم سے کم کریں، بہت اہم کام ہے اور بہت مختصر کام ہے۔ 4 کام، یوں تو بے شمار اعمال ہیں جو آپ چاہیں کریں اور کرتے رہیں، اور سنت بھی بہت ہے کہ آج صبح کو کیا کرنا تھا، پھر آپ کو کیسے صبح کی نماز پڑھنی تھی، یاسین شریف پڑھنا تھا، سورہ صافات پڑھنے تھے، پھر اس کے بعد درود کا اہتمام کرنا ہے، نہانا ہے، دھونا ہے، مسجد وقت سے پہلے آنے ہیں، سب کچھ کرنا، تمام تیاریاں۔ ان تمام کے علاوہ جو ہم جانتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، کوشش کریں۔ اور 4 اعمال میں بتا رہا ہوں، بڑے چھوٹے چھوٹے، بڑے غور سے سنیں اور دل سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اس سے عمل میں لائیں گے۔ اور آپ ان 4 کاموں کو بھی اگر کرنا شروع کر دیں اور اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، معمول بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی کریں اور ساتھ میں کروائیں، تو انشاءاللہ باقی جو دوسرے اعمال ہیں وہ خود آپ کے صحیح ہو جاتے ہیں اور ہونے لگتے ہیں، ہوتے ہیں۔ تو آپ 4 کام کریں کم سے کم۔ نمبر 1 یہ کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا ضرور اہتمام کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، آدھے پارے کی صورت ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے، پہلے ہفتے میں دشواری ہوگی، دوسرے ہفتے میں دشواری ہوگی، تیسرے ہفتے میں دشواری ہوگی، لیکن جب ایک بار آپ معمول بنا لیں گے نا اور ہر جمعے کو آپ پڑھیں گے تو پھر یہ پڑھنے میں آپ کو وقت نہیں لگے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آدھے گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، آپ کی اسپیڈ بہت کم ہے، 1 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، تو ہفتے میں 1 دن ہم اپنے مالک کے لیے نہیں نکال سکتے، اللہ کی کتاب کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ سوچے آپ، جبکہ 1 گھنٹہ نہیں لگنا، آدھے گھنٹے بہت ہے۔ یہ عام ناظر خواہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جنہوں نے کبھی مدرسہ پڑھ کے چھوڑ بھی دیا، جو اچھا ناظرہ پڑھنا بھی جانتے ہیں، ان کو بھی میرے حساب سے شاید 10 منٹ سے 15 منٹ مشکل سے لگنا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگنا۔ اور اس کی فضیلت کتنی ہے یہ آپ جب اس کو پڑھنا اگر شروع کریں، اور جانتے ہیں سب کے موبائلوں میں ہے، تمام ویڈیوز موجود ہے نا، کہ 1 ہفتے سے لے کر اس جمعے سے لے کر کے اگلے جمعے تک کے لیے ہم اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، دجالی فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، دجال سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ ایک نور عطا فرماتے ہیں، ایک نور جو ایک خاص پہچان اور خاص علامت ہوتی ہے سورہ کہف کے پڑھنے کی وجہ سے، اور ایک حفاظت ہوتی ہے۔ تو ہم سورہ کہف کا اہتمام کریں، ہم جہاں ہوں وہاں پڑھ لیں، گھر سے پڑھ لیں۔ اچھا، اس کا وقت آپ سمجھ لیجئے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی صبح سے لے کر کے شام کے وقت تک میں نہیں پڑھ پاتا، صبح سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے، مغرب کی اذان کے بعد سنیچر شروع ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس سے پہلے بھی پڑھنا چاہے تو کل جو
مغرب کی اذان ہوئی تھی نا، اس مغرب کی اذان کے وقت سے ہی جمعے کی رات اور جمعہ شروع ہو گیا تھا، اس وقت سے لے کر کے کوئی آج کے مغرب کی اذان سے پہلے بھی پڑھے تو یہ جمعے کا دن ہی شمار ہوگا۔ اتنے وقت میں بھی ہم وقت نہیں نکال پاتے، سوچنے والی بات ہے، کتنی محرومی ہے۔ تو دل سے ارادہ کرے اور کوشش کرے کہ انشاءاللہ ہم تمام سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 2، جمعے کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی ایک لمحہ آتا ہے، کوئی ایک گھڑی آتی ہے، کوئی ایک وقت آتا ہے جس وقت میں اللہ تعالی بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب اس اوقات میں اختلاف ہے، پورے دن میں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پورے دن کے لیے کہا گیا، بعض نے کہا ہے کہ یہ اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہے، بعض روایات میں ہے کہ یہ خطبے کے لیے جس وقت بیچ میں درمیان میں بیٹھتے ہیں وہ وقت ہے، لیکن زیادہ تر جو قول ہے، زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ عصر سے مغرب کا جو آخری وقت ہے جمعے کا، جمعے کے دن کا، یہ بڑا اہم ہے، بڑا عظیم ہے۔ تو ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ پورے دن ہم ذکر و فکر میں ہو، دعاؤں میں ہو، اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہو۔ آپ کو یاد ہے مجھے کوٹ کرنا پڑتا ہے، گزشتہ ہفتے میں نے ایک بات آپ کو اور عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک شخص کو۔ وہ شخص کون ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ کی طرف دھیان لگا کے رکھتا ہوگا، جو اللہ کے احکام کی طرف دھیان لگا کے رکھتا ہوگا، جو اللہ کی عبادات کی فکر میں رہتا ہوگا، فرما برداری کی فکر میں رہتا ہوگا، قلب معلق، جس کے دل اللہ کی طرف اٹکے رہتے ہوں گے، دھیان لگا رہتا ہوگا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آج کے دن بھی ہم یہ اہتمام نہیں کر سکتے، یہ فکر نہیں کر سکتے کہ اپنے آنکھوں کو ذرا کم استعمال کریں، اپنی زبان کا ذرا کم استعمال کریں، آج کے بھی دن ہم کچھ کم گندا کھائیں اور پئیں، کچھ کم گالیاں بولیں، کچھ کم جھوٹ بولیں۔ میں کم کہہ رہا ہوں، پورے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ وہ تو عادت ایسی بن چکی ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کو تو مکمل چاہیے، لیکن میں پھر بھی کم کہہ رہا ہوں۔ کم کریں گے تو پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے مکمل بھی آ جائیں گے لائف۔ جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے نا تو دوسری چیز اپنے آپ اس جگہ کو لے لیتی ہے، اپنے آپ دوسری چیز اس جگہ کو لے لیتی ہے۔ آپ کے اگل بغل میں پڑوس میں کہیں پہ کوئی گڈھا ہو، آج صاف ستھرا گڈھا ہو جائے اور آپ اسے چھوڑ دیجئے، آپ 8 دن کے بعد دیکھیں گے، 10 دن کے بعد دیکھیں گے اس گڈھے میں الگ الگ قسم کی چیزیں آ کے بیٹھنی شروع ہو گئی، جمع ہونی شروع ہو گئی، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ گڈھا بھی بڑھ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہاں جو اچھی مٹی تھی، صاف ستھری چیز تھی، اس کو آپ نے نکال دیا، جگہ خالی کر دیا، پھر کہیں سے اس میں کوئی کوڑا آ کے پڑ رہا ہے، کوئی پنی آ کے جمع ہو رہی ہے، کوئی کاغذ آ کے جمع ہو رہا ہے، کوئی پت پھینک رہا ہے، کوئی کچھ پھینک رہا ہے، کوئی کچھ پھینک رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے گندگی سے تمام چیزیں بڑھ جاتی ہے۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے، یہی حال ہمارے دل کا ہے، اور یہی حال ہماری زبان کا ہے۔ جب ہم نے اپنی زبان پر سے ذکر ہٹا دیا، دعائیں ہٹا دی، جب ہم نے اپنے دھیان سے اپنے مالک کو بھلا دیا، جب ہم اپنے دل سے اپنے خالق اور اپنے رب کو نکال دیے، پھر انجام یہ ہوا کہ اس زبان پہ بھی گالی نے، جھوٹ نے، غیبت نے، قسم قسم کے گناہوں نے قبضہ کر لیا۔ دماغ کو ہم نے اللہ کی طرف سے ہٹا دیا، پھر اس دماغ میں شیطان نے قبضہ کر لیا۔ آنکھوں کو ہم نے صحیح چیزوں کی طرف لگانا چھوڑ دیا، پھر یہ آنکھیں ہماری ہر لمحے، ہر منٹ، ہر آن یہ موبائلوں میں اور گناہوں میں اور قسم قسم کی چیزوں میں لگ گئی۔ تو یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ ایک فطری نظام ہے۔ جب چیز کو ہم اچھائی سے ہٹا دیتے ہیں تو چیزیں برائی میں اپنے آپ لگ جاتی ہیں۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، اپنی اوقات اور حیثیت کو جانیں۔ اللہ رب العالمین نے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا، وہ اسی بات کے لیے بھیجا، اسی محنت کے لیے بھیجا کہ اس کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، سدھارنا ہے۔ بگڑنا یہ تو فطرت میں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ سمجھے، بڑی آسان سی۔ آپ گھر میں بہترین 2 کلو بریانی بنوائے، بہترین والا، اور اس بریانی کو صرف رکھ دیں اور یوں ہی رکھ دیں کھلے میں ٹیبل پہ، اس کو کوئی وقت پہ کھائے نہیں، یا کوئی مہمان جو آنے والا ہے ابھی وہ آیا نہیں ہے اور آپ اس کو یوں ہی رکھ دیں، کتنے دیر تک وہ بریانی رہ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے شام تک رہ جائے، کل تک رہ جائے، کل شام تک رہ جائے، ٹھنڈی کا موسم ہے، پرسوں تک رہ جائے،
پھر وہ اپنے آپ خراب ہونے لگے گی اور خراب ہو جائے گی، جبکہ آپ نے اسے بڑی محنت سے اور بہت خرچ کر کے بنایا، بڑے مسالے ڈالے۔ اب اس کی حفاظت کے لیے تمام انتظام ہے، اوون میں رکھو، فریج میں رکھو، ڈھک کے رکھو، ٹائم سے گرم کرو۔ صحیح رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ صحیح رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، خراب کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ آپ یوں ہی چھوڑ دیجئے، یوں ہی رکھ دیجئے، اپنے آپ گل جائے گی، سڑ جائے گی، بگڑ جائے گی۔ یہی حال ہمارا ہے۔ آج ہم صبح سے شام تک منہ نہ دھوئیں، کپڑے نہ بدلیں، برش نہ کریں، مسواک نہ کریں، ہم اور کوئی چیز کا استعمال نہ کریں، یہ اپنے آپ، یہ سر سے پاؤں تک ہم اپنے آپ دکھائی دینے آنے لگیں گے اور نظر آ جائیں گے کہ چہرہ کتنا برا ہو گیا، کپڑے کتنے گندے ہو گئے۔ خراب کرنے کے لیے کچھ لگ تھوڑی رہا ہے، خراب تو اپنے آپ ہو رہا ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے ہمیں تمام محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو ایک وقت ہے، ایک لمحہ ہے، اس میں سے زیادہ تر جو یہ بات لکھی گئی ہے وہ آخری وقت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس وقت میں اللہ کے سامنے پیش نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے دعا کر ہی نہیں رہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر ہی نہیں رہے، ہم اپنے آپ کو مجرم مان ہی نہیں رہے، اپنے رب کے سامنے ہم اپنے آپ کو حاجت مند بنا کے پیش کر ہی نہیں رہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ ہمیں دنیا سے مل رہا ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ ہم بگڑیں گے نہیں تو بنیں گے کیسے؟ بھئی بننے کے لیے تو اللہ کے سامنے جھکانا پڑے گا نا اپنے آپ کو، ہماری حاجتیں تو رکھنی ہوں گی نا، اللہ کو تو بتانا ہوگا نا۔ تو یہ ہے نمبر 2 پہ دعا کا اہتمام۔ دعا سے بات چلی تھی، دعا کا اہتمام، اس کے لیے ایک آخری کوشش یہ کریں کہ کم سے کم جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے کم 15-20 منٹ پہلے آپ مصلی پہ چلے جائیں، مسجد آ جائیں۔ جو مسجد میں نہیں آتے عمر کی وجہ سے یا کسی عارضے کی وجہ سے، وہ گھر میں مصلی پہ بیٹھ جائے، خواتین اپنے گھر میں اپنے مصلی پہ بیٹھ جائے 15-20 منٹ پہلے، اور وہیں پہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرے، خوب دعائیں مانگے، جتنی چیز کی خواہش ہے، جتنی چیز کی تمنا ہے، جو چیز چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی دے دے، خوب مانگے، خوب مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور پوری امت کے لیے مانگے۔ دوسرا کام یہ کریں۔ اور تیسرا یہ کہ جمعے کے دن درود شریف کا بہت اہتمام کریں، بہت اہتمام کریں۔ درود شریف کی بہت فضیلت ہے اور بے شمار احادیث ہے، میں اس پہ کتنی باتیں کروں کر نہیں سکتا، اس لیے خوب درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ ہر آدمی کم سے کم 1000 مرتبہ تو درود شریف پڑھ ہی سکتے ہیں۔ چھوٹی درود شریف پڑھ لیں، جنہیں بڑی نہیں آتی چھوٹی پڑھ لیں، چھوٹی میں سب سے چھوٹی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا یہ بھی دکان پہ بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، ہے نا، اپنے کام میں لگے ہوئے، کیا ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا اس کے علاوہ اور جو آپ کو یاد ہو، جو پڑھنا چاہیں۔ جمعہ کے نام سے بھی درود مشہور ہے نا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کے علاوہ جو درود شریف آپ چاہیں، مستند درود شریف، وہ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ ہر آدمی 1000 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھیں گے۔ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کر کے دیکھیں، اس کا اہتمام کریں، پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کیسے بنتی ہے اور سنورتی ہے۔ اور ایک سب سے اہم اور سب سے ضروری کام وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں حکم دیا۔ چوتھا کام بتا رہا ہوں، 3 سمجھ گئے؟ سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام اور قبولیت کی گھڑی کی کوشش کہ کون سا وقت قبولیت کا ہوگا کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ آخری وقت پہ زیادہ قول ہے تو کم سے کم ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں اس بات کا حکم دیا ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اب صرف مسجد کی طرف دوڑو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد جمعے کا اہتمام کرنا، یعنی جمعے کی تیاری کرنا، اذان ہو گئی چلو نہا لیتے، چلو کپڑا پہن لیتے، چلو یہ کر لیتے، یہ بھی منع ہے۔ جمعے کی اذان سے پہلے جمعے کی تمام تیاریاں مکمل کر کے رہنی ہے، اور جیسے ہی اذان ہو اب صرف ایک کام ہے جو اللہ کے احکام سے وجوبی طور پر قرآن سے ثابت ہے، وہ یہ کہ ہم مسجد کی طرف دوڑیں۔ یہ چوتھا کام ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔
اللہ نے فل حکم دیا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ اب چھوڑ دو تمام کام کاج کو، تمام خرید و فروخت کو، ہر چیز کو چھوڑو اور صرف اللہ کے دربار کی طرف دوڑو اور اللہ کی رضا کے لیے دوڑو اور اپنے زندگی اور آخرت دونوں کی کامیابی کی طرف جو ہے دوڑو اور لبیک کہو اللہ کے پکارنے والے مؤذن کی آواز پر۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ چھوٹی سی 4 گزارشات تھی جو میں نے عرض کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام لوگ اس پر اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، 24 گھنٹے کا وقت میں نے آپ کو بتا دیا، کل مغرب سے لے کے آج مغرب تک کا وقت ہے، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ دوسرے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، خود کے لیے پہلے خود کے لیے کریں پہلے، پھر اس کے بعد دیکھیں زندگی میں کیسے انقلاب آئے گا۔ درود شریف کا اہتمام کریں اور جمعے کے دن تیاری پہلے سے کر کے رکھیں، جب اذان ہو تو صرف مسجد کی طرف دوڑیں، ورنہ آپ نے دیکھا ہے، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں صرف 1 منٹ میں نے جو آیت پڑھی تھی بس اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر غالب ہے، ہر امر پر غالب ہے، نہ صحت، نہ طاقت، نہ ملک، نہ حکومت، کچھ بھی نہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں باتیں کرنے لگوں بہت باتیں ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کون یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہماری ہی ہے؟ ہم تو زمانے کو پھیرتے رہتے ہیں، الٹاتے رہتے ہیں، آج اس کی ہے، کل کسی کی، پرسوں کسی کی، پھر کسی کی، یہ تو چلتی رہے گی، یہ نظام چلتا رہے گا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ نہیں جانتے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غافل بنے ہوئے ہیں، اس سے نہیں معلوم دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور تمام چیزوں پر حکومت اور طاقت بھی اللہ کی ہے۔ وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وقال الله عز وجل في مقام: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایک بار پھر اپنے دربار میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ہم تمام جمعہ کے عظیم دن میں اور ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ کی توفیق سے اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بار بار حاضری کی توفیق مرحمت فرمائے اور اخلاص و ایمان کے ساتھ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے میں نے باتیں کی تھی جس میں یہ بات بتائی گئی تھی بڑی وضاحت کے ساتھ